اگر آج اللہ صرف ایک سوال پوچھ لے تو کیا آپ اس کا جواب دے پائیں گے؟ یہ سوال یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس کتنا پیسہ تھا، اور یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں لوگ کتنا پسند کرتے تھے، اور شاید یہ بھی پہلا سوال نہ ہو کہ تم سوشل میڈیا پر کتنے مشہور تھے۔ بلکہ سوچئے، اگر اللہ آپ کے دل کو دیکھے تو انہیں وہاں کیا نظر آئے گا؟ حسد، تکبر، ریا اور اخلاص۔ ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور صرف اپنے دل کی آواز سنیے، کیونکہ دنیا کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم مسکراہٹ پہن سکتے ہیں، اپنی اصل سوچ کو چھپا سکتے ہیں، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس سے نہ کوئی بات چھپی ہے اور نہ کوئی نیت چھپتی ہے، اور نہ ہی کوئی آنسو، اور نہ ہی کوئی دل کا راز، اللہ تعالیٰ۔ دوستو، ہم سب اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف ہمارے اعمال دیکھتا ہے، لیکن اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اعمال کی قیمت اس نیت سے ہوتی ہے جو دل میں چھپی ہوتی ہے۔ ایک ہی نماز دو لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہی سجدہ دو لوگ کرتے ہیں، ایک ہی دعا دو لوگ مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا مقام بالکل الگ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھتا، وہ اس اعمال کے پیچھے چھپا ہوا دل بھی دیکھتا ہے۔ اور اسی لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سالوں سے عبادت کر رہے ہوں، لیکن ایک ایسی چیز ہو جو آپ کی نیکیوں کو کمزور کر رہی ہو اور آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص جس کے پاس زیادہ اعمال نہ ہو، لیکن اس کا دل اللہ کے اتنے قریب ہو کہ اللہ اسے ہم سب سے زیادہ پسند کرتے ہوں۔ تو آج ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے کہ اسلام میں اللہ انسان کے دل میں آخر کیا دیکھتا ہے۔ اور اس سفر کی شروعات ہوتی ہے ایک حدیث سے، ایک ایسی حدیث جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث کو سن کر شاید پہلی بار تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہمارا چہرہ نہیں، ہمارا بینک بیلنس نہیں، اور نہ ہی ہماری شہرت ہے، بلکہ ہمارا دل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، دل میں ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں آتی؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ ایک شہر میں دو مسلمان رہتے تھے، دونوں نماز پڑھتے تھے، دونوں روزہ رکھتے تھے، دونوں لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے دونوں بہت نیک انسان ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک دونوں ایک جیسے بالکل نہیں تھے۔ پہلا شخص ہر اچھا کام اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ جب لوگ کہتے واہ کتنی پرہیزگاری کرتا ہے، کتنا پرہیزگار آدمی ہے، تو اس کا دل خوش ہو جاتا تھا، اور اگر کسی نے اس کی تعریف نہ کی تو اس کا دل اداس ہو جاتا تھا۔ دوسرا شخص بھی وہی کام کرتا تھا، لیکن جب وہ صدقہ دیتا تو کوشش کرتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب وہ دعا کرتا تو لوگوں سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا۔ جب وہ نماز پڑھتا تو اس کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ دونوں کے اعمال ایک جیسے تھے، لیکن دونوں کے دل بالکل الگ تھے، اور اللہ کے نزدیک یہی فرق سب سے بڑا ہے۔ دوستو، کبھی کبھی ہم اپنی زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ہم کپڑے اس لیے اچھے پہنتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے امپریس ہو جائیں۔ ہم عبادت بھی کبھی کبھی اس لیے ہی کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا مسلمان سمجھیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر پوری زندگی پوری دنیا آپ سے خوش ہو اور اللہ آپ سے خوش نہ ہو تو کیا ہم واقعی کامیاب ہیں؟ اور اگر پوری دنیا آپ سے ناراض ہو لیکن اللہ آپ سے راضی ہو تو کیا آپ ناکام ہیں؟ جواب
ہر مومن جانتا ہے اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے، نہ کہ لوگوں کی تالیاں، نہ کہ ان کی تعریف اور نہ ہی ان کا اپروول۔ صرف اللہ اسی کے لیے اسلام میں نیت کی اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سوچئے، ایک انسان مسجد جاتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، بہت دیندار ہے، اور دوسرا انسان اندھیری رات میں اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھتا ہے جہاں اسے دیکھنے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ دونوں سجدہ کر رہے ہیں، لیکن دونوں سجدوں کی قیمت ایک جیسی کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ سجدے کی لمبائی سے پہلے دل کی سچائی دیکھتا ہے۔ اور ایک سوال، اگر اللہ آج آپ کا دل دیکھے تو انہیں سب سے زیادہ کیا نظر آئے گا؟ دنیا کی فکر یا آخرت کی تیاری؟ لوگوں کی تعریف کی خواہش یا پھر اللہ کی رضا کی تمنا؟ یا حسد یا کسی کے لیے دعا، غصہ یا معافی، تکبر یا تواضع؟ یہ وہ سوال ہے جن کا جواب کوئی اور نہیں دے سکتا، نہ آپ کا دوست، نہ ہی آپ کے گھر والے، اور نہ ہی آپ کا ٹیچر۔ یہ جواب صرف آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، اور شاید اسی لیے دل کی اصلاح اعمال کی اصلاح سے بھی پہلے آتی ہے، کیونکہ اگر دل صاف ہو تو اعمال دھیرے دھیرے خوبصورت ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دل ہی بیکار ہو تو کبھی کبھی عبادت بھی انسان کو اللہ کے قریب لانے کے بجائے غرور کے قریب لے جاتی ہے۔ اور اسی دل کی ایک اور بیماری ہے جو بہت خاموشی سے انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ایسی بیماری جس کا شکار بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیکن انہیں خود پتہ نہیں چل پاتا۔ اور اسی پر اب آئیے ان بیماریوں کی بات کرتے ہیں جو باہر سے نظر نہیں آتی لیکن اندر ہی اندر انسان کی روح کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اور ان میں سب سے پہلی بیماری ہے ریا، یعنی دکھاوا۔ سوچئے، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، جیسے ہی دیکھتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اس کی نماز اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، رکوع لمبا اور سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، آواز بھی دھیمی اور پرسکون، لیکن جیسے ہی وہ اکیلا ہوتا ہے وہی نماز جلدی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو صرف اس کا سجدہ نظر نہیں آ رہا، یا اس کے سجدے کے پیچھے چھپا ہوا مقصد بھی نہیں؟ یہی ریا ہے، جب عبادت اللہ کے لیے کم اور لوگوں کے لیے زیادہ کی جائے۔ ریا بہت خطرناک اس لیے ہے کیونکہ اکثر انسان کو خود بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس میں گر چکا ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ نماز مت پڑھو، وہ کہتا ہے نماز پڑھو لیکن لوگوں کو دکھا کر پڑھو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ صدقہ مت دو، وہ کہتا ہے صدقہ دو لیکن لوگوں کو دکھا کر دو، اور دھیرے دھیرے اللہ کے لیے کیا گیا عمل لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جانے لگتا ہے۔ اس لیے ہر عبادت سے پہلے ایک سوال ضرور پوچھئے، اگر دنیا کا کوئی بھی انسان مجھے نہ دیکھے تو کیا میں یہ عمل پھر بھی کروں گا؟ اگر جواب ہاں ہے تو امید ہے کہ نیت صاف ہے، اور اگر جواب بدل جائے تو دل کو دوبارہ اللہ کی طرف موڑنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بیماری ہے حسد، یعنی جلن۔ اب ایک اور منظر سوچئے، آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں، کسی کی نئی گاڑی، کسی کا نیا گھر اور کسی کی شادی، کسی کی کامیابی، اور اچانک دل کے اندر ایک سے آواز آتی ہے، یہ سب اس کے پاس ہی کیوں ہے؟ یہ آواز بہت چھوٹی لگتی ہے لیکن اگر اس کو روکا نہ جائے تو یہ حسد بن جاتی ہے۔ حسد صرف دوسرے کی نعمت دیکھ کر اداس ہونا نہیں، بلکہ دل کا یہ چاہنا کہ وہ نعمت اسے بھی چھن جائے۔ سوچئے، جس رب نے اسے دیا وہی رب اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر دے سکتا ہے، تو پھر ہم لوگوں کی تقدیر سے کیوں لڑتے ہیں؟ حسد کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے جس دل میں پیدا ہوتی ہے اسی کا سکون چھین لیتی ہے۔ حسد کرنے والا انسان کبھی چین سے نہیں جیتا، ہر کسی کی کامیابی اس کے لیے دکھ بن جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا دل اللہ کی تقسیم پر بھی سوال کرنے لگتا ہے۔
اس لیے جب بھی کسی کو اللہ کی نعمت ملتی دیکھو تو دعا کرو، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما اور مجھے بھی اپنے فضل سے عطا فرما۔ یقین مانیے جو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تیسری بیماری ہے تکبر، یعنی غرور کرنا۔ اب ایک سوال اور، اگر آپ کو لگنے لگے کہ آپ دوسروں لوگوں سے بہتر ہیں تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ ضروری نہیں، کبھی کبھی یہ شیطان کا سب سے پرانا ہتھیار ہوتا ہے۔ یاد کیجئے شیطان نے اللہ کے حکم کو کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ صرف یہ 4 لفظ اس کی ہمیشہ کی بربادی کا سبب بن گئے۔ اور آج بھی جب انسان کے دل میں یہ احساس آتا ہے میں زیادہ دیندار ہوں، میں زیادہ بیٹر ہوں، اس کے گناہ زیادہ ہیں، تب وہ اسی راستے پر قدم رکھ دیتا ہے جس نے ابلیس کو تباہ کیا تھا۔ ایک سچا مومن کبھی اپنی عبادت پر غرور نہیں کرتا، بلکہ ہر نماز کے بعد بھی کہتا ہے یا اللہ اگر میری عبادت میں کمی رہ گئی ہو تو اپنے فضل سے مجھے معاف فرما۔ یعنی تواضع ہے، اور اللہ کو تواضع بہت پسند ہے۔ تو پھر اللہ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ اب تک ہم نے ان چیزوں کی بات کی جو دل کو بیمار کرتی ہیں، لیکن اللہ کو کون سی بات پسند ہے؟ ایک ایسا دل جو ٹوٹ کر بھی اللہ کی طرف لوٹ آئے، ایک ایسا دل جو لوگوں سے زیادہ اللہ کی رضا چاہے، اور ایک ایسا دل جو دوسروں کی کامیابی دیکھ کر جلتا نہ ہو بلکہ دعا کرتا ہو، ایک ایسا دل جو اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا دل جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ لیکن اب سوال بھی باقی ہے، اگر انسان کے دل میں گناہ بھی ہے اور اخلاص بھی، تو اللہ اس کا فیصلہ کیسے کرتا ہے؟ کیا صرف گناہ دیکھتا ہے یا توبہ کو بھی دیکھتا ہے؟ اور قیامت کے دن دل کی اصل قیمت کیسے سامنے آئے گی؟ یہی وہ حقیقت ہے جو ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ اب سب سے بڑا سوال، اگر کسی انسان کے دل میں گناہ بھی ہیں اور اللہ کی محبت بھی ہو تو اللہ اس کے ساتھ کیا معاملات کرتا ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کو یاد کیجیے۔ کتنی بار آپ سے غلطی ہوئی، کتنی بار آپ نے سوچا بس اب اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اور کتنی بار آپ نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن پھر وہی گناہ دوبارہ ہو گیا۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو میری بات غور سے سنیے۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ وہ انسان سے گناہ کروا دے، بلکہ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ سوچنے لگیں کہ میری توبہ میں کیا فائدہ، میں بہت گناہ گار ہوں، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن ہمیں امید سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جس کا دل گناہوں کے بوجھ سے تھک چکا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو گرنے کے بعد بھی اٹھتا ہے، جو گرنے کے بعد بھی توبہ کرتا ہے اور ہر بار ٹوٹ کر اللہ کے در پر واپس آ جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک اعمال سے نہیں کہ انسان کبھی غلطی ہی نہ کرے، بلکہ کمال یہ ہے کہ غلطی کے بعد اس کا دل زندہ رہے، اس کی آنکھوں میں شرمندگی ہو، اس کی زبان پر استغفر اللہ ہو اور اس کے سجدے میں آنسو ہوں۔ کبھی کبھی ایک سچی توبہ سالوں کی غفلت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ اب ایک بہت ضروری سوال، اگر اللہ آج ہمارا دل دیکھے تو انہیں کیا نظر آئے گا؟ کیا ہم نماز صرف عادت کی وجہ سے پڑھتے ہیں یا اللہ کی محبت میں؟ کیا ہم قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں یا پھر اس سے اپنی زندگی بدلنے کے لیے؟ کیا ہم لوگوں کی مدد اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں یا اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے؟